دیکھا جائے اگر تو کچھ ہماری ضروریات زندگی ہیں اور ایک ہمارا مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی کیا ہوا؟ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ دیٹ از این آبجیکٹو، اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا کیا چیز ہے جو ان کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا نظام بنا دیا تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے رہیں، صحت مند رہیں، اور اس صحت کو اور اس عقل کو اور اس جان کو اور اس انرجی کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں لگا دیں۔ تو یہ جو ہے اس سارے نظام کا مقصد ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کو اگر ہم ایک لفظ دے دیں، جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ہمارے پاس پھل اویلیبل ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، میٹس ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری ضرورت کے لیے سواری ہے، ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے ایک چھت چاہیے، اپنے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے ہمیں لباس چاہیے۔ تو جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں، ان کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ رزق ہے۔ تو رزق جو ہے، اکثر جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق کا لفظ آتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے پاک روپیہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤنڈز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، سونے چاندی کے جو ہے وہ ذخائر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رزق ہے، یعنی جو بھی چیز مال ہے اسی کو ہم رزق سمجھتے ہیں۔ تو مال صرف رزق نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ رزق میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ جگہ پر مال کا اسپیسیفکلی ذکر کیا اور بہت سی جگہ پر اللہ نے رزق کا ذکر کیا۔ تو دونوں الفاظ جو ہیں قرآن میں اپنی اپنی جگہ پر مختلف جگہ پہ آئے ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مال کے بارے میں بات کی، وہاں پہ مال کا لفظ استعمال کیا۔ اور جس طریقے سے فار ایگزامپل قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن جہاں پر رزق کا لفظ استعمال کیا، یہاں پہ رزق کو مینشن کرنا، تو وہاں پہ اللہ نے خاص رزق کا لفظ استعمال کیا۔ تو رزق میں یہ سب چیزیں ہماری شامل ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو رزق ایسی چیز ہے، چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں کو رزق کی ضرورت ہوگی، اور رزق ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے فکس کیا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اور رزق کے معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور ہمیں پتہ تو ہے، ہم بولتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایمان اور یقین اس چیز پہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس لیے ہماری ضروریات زندگی میں سے یا رزق میں سے کبھی تھوڑی سی بھی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہم فوراً پینک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رب العالمین ہے، اور اس کائنات میں ہر جاندار کو پالنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں جو ہے وہ انسان کو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنانے کے لیے کہیں، لیکن جو فیصلہ رزق کا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرے؟ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اگر ان آیات کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رزق سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ یہ سب فیصلے میں کرتا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے
کہ میں نے کس کو رزق دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کب تمہارا رزق بڑھا دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کب تمہارا رزق کم کر دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب میں نے تمہارا رزق کچھ عرصے کے لیے روک دینا ہے، اور یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو بے حساب دینا ہے۔ اور یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ باقی جو دنیا میں اسباب ہم اپناتے ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے اسباب جو اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ ہماری جاب کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے وہ بزنس کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رزق کا جو بندوبست کیا اس کے اسباب مختلف ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے رزق کا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ اور رزق سے متعلق احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ رزق کس کو کتنا ملے گا۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا جو پورا پروسیس ہے اس کا ذکر آیا، اور یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی بہت ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں کیا ہیں کہ جو دنیا میں آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی عمر 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 80 سال ہوگی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اس کا رزق کتنا ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ تو جو رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، اس چیز پہ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے لیے لکھا ہے اس میں سے کوئی شخص بھی ایک لقمہ بھی اس میں سے کم نہیں کر سکتا، اور جو چیز ہمارے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے اس میں سے ایک لقمہ بھی کوئی ہمارے لیے بڑھا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اگر ہمارے رزق کو کم کرنا چاہے، لیکن اللہ نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، تو کوئی ہمارے رزق کو کم نہیں کر سکتا۔ اور اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ہمارے رزق کو بڑھانا چاہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے نہیں لکھا، تو کوئی بھی مل کے ہمارے اس رزق کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پھر گائیڈ لائنز بھی ادھر ہی سے لینی چاہیے کہ جس نے رزق بھیجنا ہے، جس نے رزق کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی اللہ نے ہمیں وہ راستے کیا بتائے ہیں کہ کس وقت جو ہے میں رزق بڑھاتا ہوں، کس وقت میں اس میں برکت دیتا ہوں، وہ کون سے ایسے اعمال ہے کہ جب ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا رزق عطا فرمائے گا اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بھی ہمیں جو ہے ہماری اپنی عقل پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ سارے راستے پہنچا دیے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رزق ملے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تو تم یہ چیزیں اختیار کر لو۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا راستے ہیں، وہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اگر ہمیں پتہ لگتا ہے تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے کئی دفعہ، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں دین کے اعتبار سے کچھ اس قسم سے پروگرام کی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں شارٹ کٹس ڈھونڈ کے ہر چیز کے لیے ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بس کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ مجھے آلموسٹ کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن جو ہے میرے پاس رزق دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جائے، چھپڑ پھاڑ کے اللہ کی طرف سے رزق مل جائے، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی بات آتی ہے، کیونکہ میرے پاس اکثر میسیجز آتے ہیں، تو اکثر کہتا ہے جی رزق میں بڑھنے کا وظیفہ بتا دیں بس۔ اب میں 10 چیزیں آج انشاءاللہ ان پہ ہم بات کریں گے، تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ 10 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو صرف وظیفوں سے ہر چیز کروانے والا چکر ہے نا، یہ ہماری زندگی کے شارٹ کٹس ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کچھ اذکار تو ایسے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں،
خاص موقعوں کے اعتبار سے، خاص سچویشن کے اعتبار سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ اذکار اپنی جگہ پہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن یہ ان کے علاوہ جو مختلف قسم کے رنگ برنگی قسم کے وظیفے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان وظیفوں کے چکر میں ہم نے کیا کہ ہم قرآن و سنت سے بہت دور چلے گئے. جو آتھینٹک صحیح طریقے جو قرآن و سنت میں موجود تھے، کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں ہوا. جب ان کا تذکرہ نہیں ہوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، اور جب پتہ ہی نہیں لگا تو عمل کیسے ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوا تو زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی. تو 10 طریقے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بات کریں گے.